اگر ہم کسی قانون کے طالب علم کو بھی بتائیں گے تو وہ بھی کنفیوز ہو جائے گا کہ کیا قانون ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے اور ایک عدالت سے کیس ڈسچارج ہو جاتا ہے جو ایف آئی اے والا کیس تھا، اور پھر آپ جا کے دوبارہ سے گرفتار کر لیں بغیر کسی ایف آئی آر کے؟ یہ کہاں ہوتا ہے ایسا میاں داؤد صاحب؟ بالکل 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 قابل مذمت ہے یہ صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک بالکل قابل مذمت ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ کو جیل میں اپنے والد کی ملاقات کے دوران ان کے سامنے جو ہے وہ نیب نے گرفتار کروایا تھا عمران خان صاحب کے، جنرل فیض کے اور جنرل باجوہ کے اشارے کے اوپر، یہ بالکل اسی طرح ہی قابل مذمت ہے۔ لیکن ہم چونکہ بطور عوام اور بطور بینگ پریجوڈس جو ہیں وہ ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، لیکن دوسرے ساتھ ہونے والی زیادتی نہیں دیکھتے۔ ہمیں مجموعی طور کے اوپر اس رویے کی مذمت کرنی چاہیے، صرف صنم جاوید صاحبہ یا مریم نواز صاحبہ نہیں، مجموعی طور کے اوپر اس رویے کی مذمت کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علی ممتاز صاحب دوسری یہ بھی بات دیکھنی چاہیے کہ کیا ہماری معزز عدلیہ نے آج تک کبھی اتنی سپیڈ کے ساتھ عام کسی شہری کے مقدمے میں ہیبیس پٹیشن میں 199 کی پٹیشن میں ریلیف دیا ہے؟ تو یہ سارا ریلیف، ساری صورتحال جو ہے وہ کیوں تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ عدالتوں کا رویہ جو ہے وہ نرم گوشہ اختیار کر جاتا ہے؟ آپ پاکستان کی عدالتوں کے مقدمات اٹھا کے دیکھ لیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہفتے بیجا کی درخواستیں دائر ہوتی ہیں ان میں کوئی بھی عدالت جو ہے وہ عام شہری کی درخواست، ہفتے بیجا کی درخواست کے اندر جو ہے وہ ایک ہفتے سے کم کا وقت نہیں دیتی، 3 دن سے کم کا وقت نہیں دیتی۔ لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے، تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے، لیڈروں کے لیے فوری طور کے اوپر عدالت تو کھلتی آپ ہے، کو فوری طور جسٹس میاں گل کھلتا ہے، حسن فوری اورنگزیب طور۔ صاحب پہ بھی شک ہے؟ جی بالکل، مجھے تو اس میں کوئی دوسرے رائے نہیں، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آنے کے بعد میں مستقبل میں عدلیہ کے ہر فیصلے کو جو سیاسی نوعیت کا ہے یا سیاسی کارکنوں کی بابت ہے یا آئین کی تشریح کی بابت ہے، میں اس کو شک کی نظر سے ہی دیکھوں گا۔ یہ میرا حق ہے عدلیہ کے فیصلوں کا جائزہ لینا اور ان کو اس کے پس منظر کے اندر جو ہے وہ دیکھنا۔ جیسے میرے بھائی بتا رہے تھے علی بخاری صاحب، ریویو پٹیشن کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جی ریویو میں بڑا لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے۔ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ 185(3) کا جو سکوپ ہے اس کو تو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے، لیکن ریویو کے کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو سکوپ ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اچھا، علی بخاری صاحب نے حوالہ دیا کہ کنول شوذب صاحبہ کی پٹیشن تھی، جی ہاں۔ تو کنول شوذب صاحبہ کی پٹیشن کے اندر قطعی طور کے اوپر جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا، اس کی نل اینڈ وائڈ جو ہے وہ نہیں مانگی گئی تھی، اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر نہیں مانگا گیا تھا۔